درود و اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیاز راسی حاضر خدمت ہے۔ سیاست ہو تو ایسی ہو۔ آج جس سیاسی شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ بلا شبہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان اور سیاسی حلقوں میں بڑی عزت و نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی سیاست کو سمجھنا ایک عام بندے کا بس کا روگ نہیں ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے دو باتیں کی ہیں، انہی کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی اور جمہوری ریاست بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم ذرا ماضی میں اگر جائیں تو مولانا فضل الرحمان اپنے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی رحلت کے بعد آپ نے جماعت کی باغ دور سنبھالی۔ مفتی صاحب کی وفات کے بعد جماعت دو دھڑوں میں بڑھ گئی تھی، تو جے یو آئی جو فضل الرحمان گروپ تھا اس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ گئی، اور جو دوسرا دھڑا تھا جے یو آئی سمیلات گروپ، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اب جہاں تک جمہوریت کی بات ہے، اب وہ یہی کہتے ہیں کہ میں جمہوریت جو ہے اس کے لیے میں جدوجہد جاری رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت اقتدار میں آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ابتدائی ایام میں ہی اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس بات کا ذکر میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں، اپنے کالموں میں بھی کر چکا ہوں کہ ممتاز صحافی حاجی نواز رضا نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی مولانا فضل الرحمان ان کی حکومت گرانے کے لیے سرگرم ہو گئے تھے۔ تو اب مہنگائی کی بات اگر کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جینا عوام کا محال کر دیا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ عام طور پہ سیاسی جماعتیں جیسا کہ جماعت اسلامی ہے، مہنگائی کے خلاف آئے روز ان کی ریلیاں نکلتی ہیں، ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جماعت اتنی کہ پیکے کیا تھا تو بہت بڑی جماعت ہے، تو کبھی انہوں نے مہنگائی کے خلاف نہ دھرنا دیا، نہ انہوں نے کوئی ریلی نکالی، نہ کوئی جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کی حکومت کے خلاف تو وہ کافی تعداد میں لوگوں لے کے وفاقی دارالحکومت میں انہوں نے دھرنا بھی کئی روز تک دیا تھا، لیکن اب جب عوام کو اتنا احساس ہے عوام کا کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو اس حصے میں سوائے اخباری بیانات تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے کہ عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے مہنگائی نے، لیکن عملی طور پر وہ نہ اپنی جماعت کے لوگوں کو سڑکوں پر لائے ہیں، نہ کوئی ریلی نکالی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا کا ہمیشہ سیاست کا جو مرکوز محور ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اہل اقتدار کے اتحادی رہے ہیں۔ سوائے موجودہ حکومت کے وہ نواز شریف دور میں، دیوبندی کے دور میں ہمیشہ اتحادی رہے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اب بھی وہ ایک طرح سے ایک قسم کے اتحادی ہیں۔ اگر وہ کاغذی طور پر اتحادی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے تو مہنگائی کے خلاف یقیناً لوگوں کو سڑکوں پر لاتے، جلسے کرتے، دھرنے دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے کہا جا سکے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ تو گویا میرے نزدیک تو وہ ابھی بھی حکومت کے اتحادی ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تو انہوں نے فوری طور پہ دھرنا دے دیا تھا۔
اب مہنگائی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا. اب ادھر سے وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے، تو پھر اس کے لیے جدوجہد بھی تو ضروری ہوتی ہے نا. تو ان کی سیاست کا یہی کمال ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی حکومت کے اتحادی تصور ہوتے ہیں. اور جہاں تک علی امین گنڈا پور کی حکومت کے خلاف ان کے کردار کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پی کے میں جے یو آئی کا بھی کافی زور ہے. تو انہوں نے پچھلے دنوں گورنر کے پی کے ساتھ میٹنگ بھی کی. اس بات کو تو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جمہوری طریقے سے علی امین گنڈا پور کی حکومت گرانے کی جدوجہد میں شامل ہوں گا. تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف تو ان کے دل میں خلش تو ہوگی، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے اسماعیل خان کے الیکشن میں انہیں شکست دی تھی. یہی وجہ تھی کہ پھر مولانا صاحب جو ہے وہ کلاس سے یا خوددار سے وہ کسی ایک جگہ سے اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے ہیں. تو بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سیاستدانوں کی سیاست کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. عام طور پہ سیاستدان وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ عوام کو بھی خوش رکھتے ہیں اور باقی جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کا بھی انہیں جو ہے وہ اعتماد حاصل ہوتا ہے، ان کی بھی آشیرواد حاصل ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.